بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا, آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر, تو آپ اپنی ڈکشنری میں آج کے بعد یہ ایڈ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت عمر, کسی نے نہیں کہا, اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں. اس طرح کے الفاظ کا اعتبار جو ہے وہ ان کی اپنی جو کلاس ہوتی ہے, اپنے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں, ان سے نیچے والے. اس کا مطلب یہ کہ نہیں اسی جڑے انہوں نے ہاڑی نے نا انہوں نے ہاڑیاں جو سب تو بڑے فاروق. تو میں یعنی پہلا نمبر جس بندے کو دوں گا نا وہ مولا اسحاق صاحب, اور یہ میں پہلا نمبر صرف متاخرین میں نہیں دے رہا, میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولا اسحاق صاحب. صدیق اکبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, فاروق اعظم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ مولویوں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے, حدیث میں صرف صدیق آیا. اور اصل میں فاروق اعظم حق و باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا میرا اللہ ہے. تو اگر تخصیص قطعاً نہیں کرنی تو پھر مرزا تو پکا مشرک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہالت اور مرزا انجینئر لازم و ملزوم ہے. جدھر مرزا انجینئر ہوگا ادھر جہالت کا ہونا بھی ضروری ہے. اور پھر اس قسم کے اعتراضات اور اس قدر زور کے ساتھ اعتراضات کے جیسے پتہ نہیں کون سا ترم خان اعتراض جو ہے وہ مرزا انجینئر سامنے لے کے آ گئے. اسی انداز میں مرزا انجینئر نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے انہیں اعلیٰ حضرت کہنے کے اوپر اعتراض کیا, اور مرزا نے کیا انداز اپنایا. حضرت عمر کو تو حضرت عمر کہتے ہو, حضرت ابوبکر کو حضرت ابوبکر کہتے ہو, اور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو. آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا یہ ٹائٹل ہی کوئی نہیں ہے. جی جی, جن علماء کے آپ سوالات لے کے آئے نا وہ کہتے ہیں پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر ٹائٹل ہے نا تو اعلیٰ حضرت ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیخ الاسلام تو شاعری کوئی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہے, اور احمد بریلوی اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. وہ کہتے ہیں یہ شیخ الاسلام سے بڑا ٹائٹل ہے جو آپ نے دیا. جو ٹائٹل آپ نے حضرت عمر کو نہیں دیا ہوا, آج تک کسی نے کہا اعلیٰ حضرت عمر. تو آپ اپنی ڈکشنری میں آج کے بعد یہ ایڈ کر لیں کہ اعلیٰ حضرت عمر, کسی نے نہیں کہا, اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں. حضرت عمر کو چھڑا حضرت کہتے ہیں, ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. تو جناب یہ ہے جناب مرزا انجینئر صاحب, اور انداز ان کا دیکھیے کہ جی فلانے چھڑے حضرت نعوذ باللہ من ذالک, اور ادھر اعلیٰ حضرت, اور اس طرح کی گفتگو. سب سے پہلی چیز مرزا انجینئر وہ یہ کہ جب بھی کسی کو امام اعظم کہا جائے, اعلیٰ حضرت کہا جائے, اس طرح کے الفاظ کا اعتبار جو ہے وہ ان کی اپنی جو کلاس ہوتی ہے, اپنے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں, ان سے نیچے والے ہوتے ہیں, وہ مراد ہوتے ہیں, نہ کہ بیچ میں اوپر والے بھی شامل ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس طریقے سے کرنے لگے تو پھر تو آپ خود کئی معاملات کے اندر بڑے بری طریقے سے پھنس جاؤ گے. خیر, آپ کو وہ 3 خوراک پھکی دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے استاذی گرامی جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمہ اللہ کی زبان مبارک سے سن لیجئے کہ ایسی چیزوں کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہم ان چیزوں سے کیا مراد لیتے ہیں, وہ ذرا سنیے. اس اعتبار سے حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے نا, اپنے ہم اسروں میں سب سے بڑے صدیق یہ ہیں. اسی طرح سمجھ لو کہ غوث اعظم اس دور میں جتنے غوث تھے سب سے بڑے یہ ہیں. حضرت عمر کو فاروق اعظم نہیں کہتے ہو آپ لوگ؟ بڑی بات ہے. فاروق اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا, سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا. تو حضرت عمر فاروق یہ سب سے بڑے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے, یا خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. بے شک, سبحان اللہ. تو بھائی اس کا مطلب یہ کہ نہیں اسی جڑے انہوں نے ہاڑی نے نا انہوں نے ہاڑیاں جو سب تو بڑے فاروق یہ نے. اسی طرح ہی غوث اعظم زمانے اپنے ہاڑیاں چوں سب تو بڑے غوث. سبحان اللہ. جیسے گسا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اسی اس ٹائم ہاڑیاں دی گل کر رہے ہونے, انہاں دے دور والوں دی گل کر رہے ہونے, نہ کہ سارے دے سارے اسی شامل کر رہے ہونے. ہن مرزا تیرے واسطے کچھ خوراکاں پھکی دیاں پیش کر دیں. سب سے پہلی مرزا خوراک, تو نے جو کلپ استاد صاحب کے انتقال کے بعد جاری کیا اور اس کے اندر کئی قسم کی عجیب و غریب باتیں کی, اس کے اندر تو نے استادوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ناصر الدین البانی کا تذکرہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو نے استادوں کی زبان سے سنا تھا, اور اس کے اندر تو نے کہا کہ محدث اعظم سعودیہ. سنیے ذرا. سب سے پہلے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1999 عیسوی, جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے. تو مرزا کیا سعودیہ کے اندر مکہ شریف نہیں آتا, مدینہ شریف نہیں آتا؟ تو کیا جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, کیا البانی ان سے ہی بڑا ہو گیا؟ کہ انہیں تو نے کبھی نہیں کہا کہ محدث اعظم. کیا امام مالک سے بھی بڑا ہو گیا البانی؟ ادھر تو محدث اعظم کہہ رہا ہے سعودیہ کے
امام مالک کو تو نے کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے بھی تو زندگی مدینہ شریف میں گزاری. تو مرزا بات ہی اب تو کہے گا کہ میں نے سعودیہ کے والے سے ان لوگوں کی بات کی ہے جو ان سے نیچے نیچے والے ہیں. اسی انداز میں جب ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے دور کے اور ان کے بعد والے لوگ مراد ہوتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ مراد ہوتے ہیں. اور اگر کسی کے دور میں بھی کسی اور علاقے میں کسی اور جگہ کے اوپر کسی ہمارے بزرگ کے حوالے سے، جن کے حوالے سے ہم کوئی ایسا لفظ بولتے ہیں، محدث اعظم بولیں یا اعلیٰ حضرت بولیں، اگر ان کے دور میں بھی کوئی ان کی ذات والا صفات سے بلند مرتبت انسان موجود ہو تو اس کے حوالے سے بھی ہماری عقلی تخصیص ہوتی ہے کہ وہ بھی اس چیز میں شامل نہیں ہے، وہ چاہے امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنے کے حوالے سے ہو. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری خوراک پھکی کی وہ یہ کہ مرزا انجینئر اپنے استاد اسحاق جہلوی صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں انہیں پہلا نمبر دیتا ہوں، پہلے نمبر پہ رکھتا ہوں. کن کن لوگوں میں سے؟ تو پھر وضاحت کرتے ہوئے کہتا متاخرین میں سے ہی نہیں، متقدمین میں سے پہلے نمبر پہ رکھتا ہوں. سنیے. تو میں یعنی پہلا نمبر جس بندے کو دوں گا نا وہ مولا اسحاق صاحب، اور یہ میں پہلا نمبر صرف متاخرین میں نہیں دے رہا، میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولا اسحاق صاحب کو دوں. تو مرزا متاخرین کی بات تو چھوڑ، متقدمین کے اندر کون کون آتا ہے؟ متقدمین کہتے ہیں جو اس شخصیت سے پہلے آ چکے ہوں. تو مرزا کیا سیدنا ابوبکر صدیق متقدمین میں نہیں؟ کیا سیدنا عمر فاروق متقدمین میں نہیں؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقدمین میں نہیں؟ کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقدمین میں نہیں؟ اور جن چیزوں سے گرد تیرے کہنے کے مطابق آ کے اسحاق جہلوی نے صاف کی ہے، کیا نعوذ باللہ مولا علی بھی نہیں کر سکے؟ کیسی مرزا عجیب و غریب بات ہے. اگر تیرے اصول کو مان لیا جائے تو پھر تیری باتوں کے اوپر ایسے ایسے اعتراضات جو ہیں وہ وارد ہوتے ہیں. اب تو کہے گا نہیں متقدمین سے مراد میں نے اتنا پیچھے تو میں جانا ہی نہیں تھا چاہ رہا، میں خاص حد تک پیچھے جانا چاہ رہا تھا. تو مرزا جب اپنے لیے تو بچنے کے لیے ایسے رستے نکال لیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں کہ تو ایسا رستہ کوئی نکال لے، تو پھر دوسروں کے حوالے سے اچھا گمان کرتے ہوئے تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو خود کو علمی کتابی کہتا ہے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر تو عمل نہیں کرتا کہ اپنے مومن بھائی کے لیے، کیونکہ تو سب کو مسلمان سمجھتا ہے، سب کے پیچھے نمازوں کو تو خود کہتا ہے کہ میں سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. وہ ذرا سنی. کس فرقے کے امام کے پیچھے نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں؟ اگر امام کی مذہبی بات سے اختلاف ہو سب کے پیچھے کریں. اگر دل میں امام کے بارے میں کینہ ہو، کینہ کیا مطلب آپ نے اس پہ ٹوکا چلانا ہے؟ کینہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے ایسا دل میں خیال رکھیں کہ جب مجھے موقع ملا نا اس کی چمڑی میں نے اتارنی ہے. تو میرا خیال ہے اگر کسی کے دماغ میں یہ چیز ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. تو جس کے پیچھے تو نماز پڑھتا ہے یقینی بات ہے اسے مسلمان بھی سمجھتا ہے. تو جب تو مسلمان سمجھتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اچھا گمان قائم کیوں نہیں کرتا؟ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کیوں نہیں کرتا جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے؟ اپنے حوالے سے جو تو تخصیص کر لیتا ہے کہ میں اتنے شامل کر رہا ہوں، اب اتنے شامل کر رہا ہوں، سعودیہ والے شامل کر رہا ہوں، تو میں جو ہے متقدمین کے اندر فلاں فلاں شامل کر رہا ہوں، تو پھر تو دوسروں کے حوالے سے اسی چیز کے اوپر کیوں نہیں رہتا؟ اور لاسٹ میں مرزا انجینئر نے ایک ویڈیو میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہنے کے بھی قائل نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اور سیدنا عمر فاروق کو فاروق اعظم کہنے کے قائل بھی نہیں ہے. وہ ذرا گفتگو سنیں. صدیق اکبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فاروق اعظم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ مولویوں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے، حدیث میں صرف صدیق آیا ہے. ٹھیک ہے جی. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں 126 ABC میں بتایا تھا کہ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا ہے. صدیق اکبر یہ بالکل بدعت بنایا ہوا ہے، صدیق ہے سر، فاروق اعظم بھی نہیں، صرف فاروق ہے. تو جناب صدیق اکبر رسول اللہ ہے، فاروق اعظم رسول اللہ ہے، یہ ہم تو کہہ سکتے مرزا، لیکن تو نہیں کہہ سکتا. اور اگر تو بغیر کسی تخصیص کے یہ بات کہے کہ صدیق اکبر رسول اللہ ہے، فاروق اعظم رسول اللہ ہے، تو مشرک ہے، پکا ٹھکا مشرک ہے. کیوں؟ کیونکہ فاروق اعظم ہمارے مطابق اللہ پاک ہے اور صدیق اکبر ہمارے مطابق اللہ پاک ہے. اگر تیرے والے اصول کو مان لیا جائے کہ کوئی تخصیص نہیں کرنی، اب تو کہے گا کہ نہیں میں تو مخلوق کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو مرزا جب اپنے حوالے سے تو اس طرح کی تخصیصیں کر لیتا ہے اور یہ چیزیں بتانا شروع کر دیتا ہے کہ میں مخلوق کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میں اس خاص لوگوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان خاص متقدمین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو پھر تو لوگوں کے حوالے سے اچھا گمان کیوں نہیں رکھتا؟ ہم بھی اعلیٰ حضرت کو
اعلیٰ حضرت ان کے دور کے حوالے سے اور ان کے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے حوالے سے کہا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے امام اعظم کو امام اعظم ان کے دور کے حوالے کے لوگوں سے کہا کرتے ہیں. صدیق اکبر کو صدیق اکبر، سیدنا ابوبکر صدیق سے نیچے والوں کے حوالے سے کہا کرتے ہیں. فاروق اعظم کو فاروق اعظم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے والوں کے حوالے سے کہا کرتے ہیں. جو تو دوسروں کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ فاروق اعظم نہیں کہنا چاہیے، صدیق اکبر نہیں کہنا چاہیے، تو پھر اصل میں صدیق اکبر سب سے بڑا سچا میرا اللہ ہے، اور اصل میں فاروق اعظم حق و باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا میرا اللہ ہے. تو اگر تخصیص قطعاً نہیں کرنی تو پھر مرزا تو پکا مشرک ہے. اس حوالے سے سوچیں ضرور. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.